بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصی طویل پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورہ توبہ کا مطالعہ ہم نے شروع کیا۔ مشرکین عرب کے لیے الٹیمیٹم آ رہا ہے۔ سن 9 ہجری کی بعد تقریباً 21 برس ہو چکے ان کو دعوت دین پیش کرتے ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا، جن میں سے رسول اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو 2 ٹوک الٹیمیٹم 4 مہینے کی مہلت کا دے دیا گیا۔ پھر نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اگلی آیت کریمہ میں ذکر آ رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تم مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد ایک رائے کے مطابق وہ 4 مہینے ہیں، اور حج ادا ہو رہا ہے، اور اس دوران میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے۔ سیدنا علی تشریف لائے اور حضور کے بحاف پر انہوں نے بات یہ پیش کی اور اعلان کر دیا گیا 4 مہینے کی مہلت کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، یہاں مراد جو 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی، یہ ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، پکڑو، گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو۔ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے۔ مکے کے 13 برس کو ذہن میں رکھیے، صبر ہی صبر ہے، معافی ہے، درگزر ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جب یہ بات آ گئی 21 برس گزر چکے تو یہ گویا کہ اس طرح کی ایک سزا کا معاملہ تھا ان کے لیے خاص، جیسے پچھلی قوموں میں رسول بھیجے گئے اور قومیں اڑ جاتی تو قومیں مٹائی جاتی۔ عذاب استیصال کہتے ہیں قوم کا مٹا دیا جانا، وہ ہے جو ان کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے 21 برس کے بعد۔ مگر بہت توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں توازن، ہم کبھی ایک طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے کلام میں بڑا توازن ہے۔ اس قدر سخت الٹیمیٹم کے بعد بھی کیا بات آ رہی؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ توبہ کرنا، ایمان لانا، اور ایمان لانے کی 2 بڑی علامات، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ابھی بھی گنجائش ہے معافی کی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگلی آیت پر تو قربان جائیے، یہ انسانوں کے اندر تصور ہی اس کا نہیں ہو سکتا، یہ خالق کے کلام میں ہی یہ توازن آپ کو ملے گا۔ کیا اس قدر سخت بات آئی، جہاں ملے اڑا دو ان کو۔ اس کے دوران میں میدان جنگ بھی اگر سجا ہو، اس کے دوران میں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ پھر اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو۔ ثم ابلغوا مأمنہ، پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دیجئے۔ ذالک بأنہم قوم لا يعلمون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، میدان جنگ میں کھڑا ہے اور کہتا ہے میں سننا چاہتا ہوں کلام کو، سناؤ۔ پھر یہ نہیں کہ گن پوائنٹ پہ اسلام قبول کرواؤ، نہیں، چھوڑو اس کو، اس کے پلیس آف سیکیورٹی جائے امن تک پہنچا دو، تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے۔ مجھے بتا دیں، انسانوں کے ہاں یہ توازن ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میرے اور آپ کے رب خالق کائنات کا کلام، اور اس کے کلام کی یہ خوبصورتی اور اس کے کلام کے توازن، اس قدر سخت بات بھی قتل کر دو، اڑا دو جہاں ملے، اسی کے ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا، اور سننا چاہتے تو سنا دو۔ اللہ کہتے ہیں علم نہیں رکھتے، ارے 21 برس ہو گئے ان کو سناتے کم و بیش۔ 9 ہجری میں سورہ توبہ کا نزول ہو رہا ہے، اللہ اتنا مارجن ان کو عطا کر رہا ہے۔ یہ پہلا رکوع سورہ توبہ کا مکمل ہوا۔ اگلے 2 رکوع نمبر 2 اور 3 مضامین بتا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی بڑی پیاری رائے ہے، اور مضامین بتا رہے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے، اور فتح مکہ کے لیے اہل ایمان کو ذہناً تیار کیا گیا۔ جو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، ان کو جانا تھا مکے والوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے 8 ہجری میں۔ لگتا ہے کہ اس سے پہلے ان 2 رکوعوں کا نزول ہو رہا ہے، مضامین گواہی دے رہے ہیں اس بات کی۔ تو ذہن میں رکھیے فتح مکہ سے پہلے کے حالات، اور تیار کیا جا رہا ہے مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے ابھی مدینہ میں موجود ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کیوں کر مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کا معاملہ ہو، وعدے کا، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس۔ صلح حدیبیہ
6 ہجری میں اس کی پاسداری کی جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہاں یہ تو گنجائش ہے. حال اس کے سوا کیا پاسبلٹی کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو یا ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ ہو. ہاں پھر صلح حدیبیہ بھی یونیلیٹرلی خود مشرکین نے توڑی تھی، اس کے بعد پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کا موقع بھی آیا، ذہن میں رکھیے گا. فرمایا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، پس جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے لیے عہد پر قائم رہو، وعدے پہ قائم رہو. یہ معاہدے کی پاسداری. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیسے ان سے صلح ہو سکتی ہے اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ لحاظ نہیں کریں گے تمہاری رشتہ داری کا، نہ کسی عہد یعنی وعدے کا. یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے محض زبانی طور پر راضی کرنے کی باتیں نکالتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے. یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنے منہ سے محض راضی کرنا چاہتے ہیں، دعوے ان کے. وتأبی قلوبہم، ان کے لیکن ان کے دل نہیں مانتے. واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مکہ مکرمہ کو ذہن میں رکھیے، سرداران قریش ہیں، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ. ابو جہل تو کہتا تھا یہ بات تو صحیح کہتے ہیں مگر میں مانتا اس لیے نہیں ہوں، اگر میں ان کو اللہ کا رسول مان لوں یہ بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا. سردار تو چھوٹا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب بدر میں قتل ہوا تو اس نے کہا تھا میری گردن کو کہتا ہے نیچے سے کاٹنا تاکہ باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے. ابو جہل کہتا ہے تو سردار کی گردن بڑی نظر آئے، اللہ اونچی نظر آئے. یہ تھا اس کا تکبر کا عدم. تو ان لوگوں نے اپنی سرداریاں نہیں چھوڑ دی تھی، دنیا کے مفادات تھے، ان مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کی فراموشی اور ان کو نظر انداز کر دینے اور حق کی دعوت کو رد کر دینے کی روش کو اختیار کیا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی عہد یعنی وعدے کا. واولئک هم المعتدون، اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. یہ ان کے جرائم ہیں، مگر ان کے لیے بھی توبہ کا آپشن فرمایا. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. ایمان لے آئیں گے تو مسلمانوں کے برابر کے حقوق مل جائیں گے. اللہ اکبر. حدیث مبارک میں آتا ہے اسلام قبول کرنا پیشے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد اور تمہارے دین میں عیب نکالیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم لعلہم یمتہون، بے شک ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں شاید کہ وہ باز آ جائیں. کبھی بات سے بات نہیں چلتی تو پھر بات سے آگے بڑھ کر کچھ چلانا پڑتا ہے نا، اس کی طرف بھی اشارہ کہ ائمۃ الکفر، یہ کفر کے ائمہ کون ہیں؟ مشرکین کے سردار. جنگ کرو ان سے. اب پھر ابھارا جا رہا ہے جیسے کہ عرض کیا گیا، یہ تیاری کرائی جا رہی ہے ذہنی طور پر قلبی طور پر مکے والوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے مسلمانوں کو. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور انہوں نے رسول علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے تم سے پہل کی. ظلم تو انہوں نے کیا، ہجرت پر ان کفار نے تمہیں مجبور کیا. اتخشونہم، کیا تم ان کافروں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو واقعتاً. یہ بڑا جلالی انداز ہے، اس کو عموم کے اعتبار سے لے کر آئیے. ارے اگر شریعت کے اس حکم پر عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ شادی اگر سادگی سے کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کیا کہے گا؟ یہ نہیں سوچتے کبھی ہم لوگ؟ ہاں بیٹی کو پردہ کرا دیں گے اس کا رشتہ نہیں آئے گا، کیسی بے تکی بات ہے. کیا پردہ کرنے والی عورتوں کا نکاح، لڑکیوں کا نکاح نہیں ہوتا کیا؟ اللہ کا حکم توڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے لوگ کیا کہیں گے. استغفر اللہ. اوپر آ جائیں، اگر شریعت نافذ کریں گے تو غیر کیا کہیں گے، کافر کیا کہیں گے. کافروں سے ڈرتے ہو؟ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، کافروں کو جواب دینا ہے. ان الفاظ کو عموم کے اعتبار سے اپلائی کیجئے. اتخشونہم، کیا تم ان باغیوں سے، سرکشوں سے، کافروں سے، دین دشمنوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، بس اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، تم ان سے لڑو تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے اور انہیں رسوا کرے اور تمہیں اے مسلمانوں ان پر غالب کرے اور ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے.
ایمان والے انسان ہیں، روبوٹ اور مشینیں تھوڑی ہیں، ان کے اندر بھی سینے میں دل ہے، دل میں ان کے ہاں بھی جذبات ہیں، اور اللہ ایمان والوں کے جذبات کی قدر کرتا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو بھی ٹھنڈا کرے گا، ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے غصے کو دور کرے۔ ایمان والوں کا غصہ کس پر ہوتا ہے؟ دین دشمنوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کبھی ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہ لیتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا۔ آج ہم سب میٹھا میٹھا، سب چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، کوئی چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی شریعت کے احکامات کی پامالی کے اوپر، نہیں چلے گا اللہ کے ہاں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کے غصے کو اللہ دور کرے گا۔ ایمان والوں کو غصہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، وہ دین دشمنوں کے لیے ہوتا ہے، جو دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو اللہ کی شریعت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان ایمان والوں کے دلوں سے غصے کو دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ کافروں میں سے بھی جس کے نصیب میں ہوگا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، اسلام قبول کر لیں گے وہ۔ اور فتح مکہ ہوئی، باقاعدہ کوئی جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا، اور اللہ کی شان وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، عظیم اکثریت کا معاملہ کیا ہوا؟ سب اسلام میں شامل ہو گئے الحمدللہ۔ لیکن تلوار اٹھی ہے، 10,000 کا لشکر گیا ہے فتح مکہ کے موقع پر، یہ ذہن میں رہے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ظاہر نہیں فرمایا تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے نہیں بنایا کسی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے سوا رازداری والا دوست۔ ابھی تو امتحانات آئیں گے، ہو از ہو، کون کون ہے اور کون کس کے ساتھ ہے، کس کی کمٹمنٹ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ، کس کی دلی دوستی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور کون جہاد کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزار کر کلیئر کرے گا، کھرے کھوٹے کا فیصلہ فرمائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے اے لوگو جو تم کرتے ہو۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوں۔ اولئک حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ کفار مشرکین کا بیان آ گیا۔ اب مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ ابھی تو یہ بیت اللہ شریف اور اس کا انتظام تو کافروں کے پاس ہے، ان کے پاس تو نہیں ہونا چاہیے۔ کن کے پاس ہونا چاہیے؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت، وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ کے گھروں کو تو آباد کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے۔ اس آیت کے ذیل میں علماء کرام جب مساجد کی کمیٹی کے ارکان کیسے ہوں، ان کی صفات کیا ہوں، مساجد کی کمیٹی کے ارکان کی کیا صفات ہوں، اس آیت کے ذیل میں یہ صفات بھی علماء اور مفتیان کرام بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی نگرانی، یہ انتظام کن لوگوں کے ہاتھ میں ہو؟ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے والے، یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ مشرکین مکہ کے دعوے تھے نا، ہم بیت اللہ کا انتظام چلاتے ہیں، حاجیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو تم کیا سمجھ رہے ہو یہ کچھ ظاہری اعمال یا کچھ اعمال کو اختیار کر کے تم ایمان والوں کے برابر ہو جاؤ گے جو واقعتاً ایمان والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، باقی تم کفر بھی کرو، شرک بھی کرو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کرو، تو تمہاری یہ چند نیکیاں یا نمائشی نیکیاں یا وراثت میں تمہیں جو یہ ایک تھوڑا سا مقام مل گیا، یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں پر پورا عمل پیرا ہونے کے لیے جہاد کا لفظ یہاں پر آیا، بڑی براڈر پرسپیکٹو میں اصطلاح ہے، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔
بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ چند یہ اعمال انجام دے کر تم سمجھو کہ سارے دین کے تقاضے پورے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، وہ برابر نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مساجد کا انتظام ہو، پھر حرمین شریفین کی بات ہو، بڑی سعادت کی بات ہے، اس انتظام کا اجر بھی ملے گا، مگر اللہ کے دین کے پورے تقاضے پورے کرنا اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا اور دین دشمنوں کے مقابلے میں حق والوں کا ساتھ دینا، یہ بھی اللہ کے دین کے اور ایمان کے تقاضے ہیں، اس طرف بھی توجہ رہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے ہیں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ فائز یعنی کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی اور باغات کی خوشخبری دیتا ہے۔ لہم فیہا نعیم مقیم، ان میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے، ہمیشہ کی نعمتیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اگلی دو آیات میں ابھارا جا رہا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا صحابہ مدینہ شریف میں ہیں، اپنے رشتہ داروں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے ہیں، اور ان رشتہ داروں مکے میں کفار مشرکین رشتہ دار بھی ہیں ان کے خلاف اقدام کرنا ہے، ذہناً قلباً تیار کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ لوگ ایمان کے خلاف کفر کو پسند کریں۔ پھر باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، دلی دوستی نہیں کرنا۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ترجیح دیں اور پسند کریں ایمان کے مقابلے میں۔ ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، اور تم میں سے جو ان سے دلی دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اگلی آیت کریمہ تو ہلا دینے والا ایک مقام ہے، اور دل میں باطن میں ایک ترازو بنا لیں، ترازو کا ایک پلڑا 8 محبتیں رکھیں، دوسرا پلڑا 3 محبتیں رکھیں، 8 محبت ایک طرف، 3 محبت ایک طرف، پھر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، 5 رشتے اور 3 مال، تجارت اور گھر بار کی محبتیں 8 ہو گئیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو۔ اللہ اکبر، جاؤ انتظار کرو، بہت سخت بیان ہے یہ۔ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، فرد کی موت اور قوم کے لیے عذاب۔ ان واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر، بہت تفسیر ہو سکتی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ 8 محبت ایک پلڑے میں، 3 ایک پلڑے میں، اگر یہ 8 والا بھاری تو جاؤ انتظار کرو، پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ کون سا پلڑا بھاری ہے میرا اور آپ کا؟ 3 محبت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ اچھا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ایک اصولی قلبی نظری محبت ہے، اور اس کا تعلق باطن سے، یہاں لکھا نہیں ہوتا، گلے میں میڈل نہیں ہوتا۔ کس سے پتہ چلے گا؟ جہاد کے عمل سے، اور جہاد قتال کے معنی میں بھی کبھی آتا ہے، لیکن جہاد وسیع تر اصطلاح ہے، کوشش، محنت، جد و جہد، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے جہاد، گناہوں سے بچنے کے لیے جہاد، دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد، دین کی تبلیغ کے لیے جہاد، امر بالمعروف کے لیے جہاد، نہی عن المنکر کے لیے جہاد، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد، باطل نظام کے خاتمے کے لیے جہاد، اس پورے عمل کا نام جہاد ہے۔ یہ ہو رہا ہے تو ہاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟
بس میں بھی سوچوں، آپ بھی غور کریں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ 3 رکوع ہو گئے سورہ توبہ کے. دوسرا تیسرا رکوع جیسے کہ عرض کیا کہ مضامین سے محسوس ہوتا ہے. فتح مکہ سے پہلے نزول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مکہ مکرمہ پر جو اقدام ہونا ہے اس کے تعلق سے تیار کیا گیا. اب چوتھا اور پانچواں رکوع، جو پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے حوالے سے بلکہ مشرکین عرب کے حوالے سے باتیں آئی تھی، الٹیمیٹم کی بات آئی تھی، 2 ٹوک بات آئی تھی، حتمی بات آئی تھی، وہی تسلسل اب آئے گا اور کچھ اور آخری فائنل باتیں آئیں گی مشرکین عرب کے تعلق سے چوتھے اور پانچویں رکوع میں سورہ توبہ کی. فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما چکا ہے بہت سے میدانوں میں اور حنین کے دن بھی. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، جبکہ تم اپنی کثرت پر کچھ اطراء سے گئے تھے تو اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور تم پر زمین اس کی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ دے کر پھر گئے. حنین کا معاملہ یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا ہے اور مکہ مکرمہ طائف کے درمیان قبیلہ حوازن تھا، ان کے خلاف یہ اقدام ہونا تھا. 10,000 کا لشکر تو فتح مکہ کے موقع پر تھا، اب یہاں 12 سے 14,000 کا لشکر تھا. کچھ نئے لوگ بھی مسلمانوں کی اس جماعت میں شامل تھے، ابھی تربیت نہیں ہوئی، تو ایک خیال آیا پہلے تھوڑے ہوتے تو ہم جیت جاتے تھے، آج تو زیادہ ہیں تو وائی ناٹ، کیوں نہیں جیت ہمیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے آزمائش کا معاملہ کیا، خوب تیر بھی برسائے حوازن کے لوگوں نے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بازی کو پلٹ دیا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور اس موقع پر بھی نبی مکرم علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری سامنے آتی ہے. جب بھگدڑ مچی ہے، مسلمان دائیں بائیں ہو رہے، حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو جمع فرمایا. آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آؤ میرے بندو، آؤ اللہ کے بندو، آؤ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ. اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور صحابہ اور پھر نئے مسلمان تو ہو گئے مگر ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو ایک معاملہ آ گیا، بتا دیا گیا تمہاری نگاہ تمہاری کثرت پر، تعداد پر، مال پر، اسباب پر نہیں ہونی چاہیے، وہ اختیار کر لو، نگاہ تمہاری مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. تو شروع میں تو یہ ایک آزمائش کا معاملہ. پھر کیا ہوا؟ حنین کی بات ہو رہی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور اللہ نے لشکر اتارے وہ جو تم نے نہیں دیکھے، فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اور وعذب الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا. وذلک جزاء الکافرین، اور یہی کافروں کی سزا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، بے شک یہ مشرک ناپاک ہیں. ناپاک سے مراد ان کا عقیدہ ناپاک ہے، ان کا باطن ناپاک ہے. یہ نہیں کہ مشرک اس میرے ہاتھ کو ٹچ کر دے تو یہ ناپاک ہو جائے گا، عقیدے کی ناپاکی کا معاملہ. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرکین نجس یعنی ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہذا وہ قریب نہ جائیں اس سال کے بعد مسجد حرام کے. اس میں بھی تفصیلات ہیں کہ آئندہ یہ حج نہیں کریں گے، یہاں نہیں آئیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلد غنی فرما دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. مشرکین عرب دور دراز سے لوگ حج عمرے پر آتے تھے، نذرانے لے کر آتے تھے، بتوں کو چڑھاوے پیش کرتے تھے، اور جہاں تک اس کی جیب میں تھا وہ بتوں کی رکھوالی کرنے والوں کی جیب میں یہ دین کے نام پر، مذہب کے نام پر بڑا بدترین استحصال اور ایکسپلائٹیشن چلتا تھا. اور تجارت بھی چلتی تھی، میلے ٹھیلے بھی چلتے تھے. اچھا ایک بات آ رہی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر یہ تجارت رک تو نہیں جائے گی؟ یہ جو انفلو آتا ہے سارے اکانومی کے اندر، اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلد غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا. ارے شرک ان کو سمجھانے کے لیے، شرک کرتے رہے اللہ تمہیں کھلا رہا تھا، توحید پر آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھوکا رکھے گا. اللہ اکبر. ہم بھی سوچیں 75 برس ہو گئے پاکستان کو قائم ہوئے، شریعت نافذ نہیں کر رہے، اب فلاں ناراض ہو جائے گا، عالمی طاقتیں ناراض ہو جائیں گی، سینکشنز لگ جائیں گی، تو اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہمیں کوئی نہریں دودھ کی مل گئی ہیں کیا؟ ہمارے بچوں کے منہ میں سونے کے نوالے آ گئے کیا؟ ارے آؤ تو صحیح، توکل تو کرو. تم نافرمانیاں کر تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا رہا ہے، جب فرما برداری پر آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے پر آ جاؤ گے تو اللہ بھوکا نہیں چھوڑے گا. یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے.
قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے مسلمانوں تم لڑو جو یعنی جنگ کرو جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا اور اس کے رسول علیہ السلام نے حرام ٹھہرایا، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر، یہ چھوٹے بن کر رہنا گوارا کرے۔ یہ بات آ رہی ہے مشرکین عرب کے علاوہ۔ مشرکین عرب کو تو معاملہ تھا 4 مہینے کی مہلت قبول کرو ورنہ جنگ ہوگی۔ ان کا خاص معاملہ کیا تھا؟ قرآن پاک ان کی زبان میں حضور انہی میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک عذاب استحصال جیسا معاملہ تھا۔ خیر عظیم اکثریت بعض آ گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کے علاوہ جیسے کہ اہل کتاب ہیں ان سے جنگ ہوگی، لیکن کیا ہے؟ اسلام پیش کیا جائے گا، قبول کر لیں برابر کے بھائی، قبول نہیں کرتے آؤ جنگ ہو جائے گی، ورنہ کیا ہے؟ اسلامی ریاست اگر ہو، اسلامی ریاست بھی تو ہوگا قیدن، بالادستی قبول کریں گے، جزیہ دیں گے، اور اسلامی ریاست ان کی پروٹیکشن کرے گی، جان کی، مال کی، آبرو کی، عقیدے کی، مذہبی عبادت گاہ ان کی اسلامی ریاست پروٹیکشن کرے گی، جزیہ دیں گے اور اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر کے وہ چلیں گے۔ تو جنگ کرنے کو کہا گیا کن سے؟ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ایک اور اہم بات، اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا۔ پتہ چلا سنت کی اہمیت، اللہ تعالیٰ بھی حرام فرماتے ہیں کچھ چیزوں کو، باتوں کو، اور اللہ کے رسول بھی حرام ٹھہراتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نقطہ بھی معلوم ہو گیا، اور جزیے کا آپشن آ گیا مشرکین عرب کے سوا کہ یا تو اسلام قبول کرو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر چھوٹے بن کر رہو، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو۔ اور جزیہ کیا ہے؟ ایک سارٹ آف ٹیکس ہے جس کے اگینسٹ ایک غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہے گا، اور اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی ریاست کے ہاتھ میں ہوگی۔ باقی اس کی مزید تفصیلات بھی کتب تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ قرآن پاک سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی عطا فرما۔ اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت مزید نصیب فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مزید بندگی کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔